ماہ رمضان میں جہاں ایک طرف مسلمان روزہ رکھ کر عبادت اور افطار کی تیاریوں میں مصروف ہے، وہیں کچھ مقامات سے تشویشناک خبریں سامنے آ رہی ہے۔ ایسے ہی ایک خبر مہاراشٹر کے شہر پونے سے آئی ہے، جہاں افطاری کی تیاری کر رہے مسلم نوجوانوں پر ایک ہجوم نے قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ پونے ضلع کے ساسوڑ علاقے میں پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 13 مسلم نوجوان ایک ندی کے کنارے افطار کی تیاری کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے افطار کے لیے کھانے کے پیکٹ کھولے، اسی دوران اچانک 100 سے 115 افراد ایک ہجوم وہاں پہنچتا ہے، اور شاہدین کے مطابق حملہ کرنے والوں نے تقریباً 100 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے، اور ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور پتھر اور کوڑے اور کچھ تیز دھار ہتھیار بھی موجود تھے۔ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے وہاں موجود نوجوانوں سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کیوں جمع ہوئے ہیں، اور ان کے لباس پر بھی اعتراض کیا۔ چند ہی لمحوں میں صورتحال بگڑنے لگی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہجوم نے گالی گلوچ شروع کر دی اور پھر اچانک نوجوانوں پر حملہ کر دیا۔ جان بچانے کے لیے افطار کرنے والے نوجوان وہاں سے بھاگنے لگے، مگر حملہ کرنے والوں نے انہیں گھیر لیا اور بری طرح سے پیٹا۔ اس حملے میں کم از کم 5 نوجوان زخمی ہو گئے، جن کے سر اور کمر اور ٹانگوں پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج ابھی بھی جاری ہے۔ واقعے کے بعد ساسوڑ علاقے میں کشیدگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ پولیس کے مطابق اس معاملے میں 100 سے 115 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے، اور اب تک 3 مشتبہ افراد کی شناخت بھی ہو چکی ہے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہ بھی جانچ کی جا رہی ہے کہ حملہ کرنے والے کسی تنظیم سے وابستہ تھے یا نہیں۔ بہرحال رمضان جیسے مقدس مہینے میں پیش آنے والا یہ واقعہ کئی سوالات کھڑا کرتا ہے، اور علاقے میں خوف اور بے چینی کی فضا کو پیدا کر رہا ہے۔ وہیں دوسری خبر کے تعلق سے بات کریں تو رمضان کے آخری ایام میں جہاں پورا ملک عید کی تیاریوں میں مصروف ہے، وہیں آسام سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ جس نے کئی سوالات کو کھڑا کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق آسام کے کامروپ ضلع کے اسلام پور علاقے میں عید سے پہلے بلڈوزر کارروائی کی گئی، جس میں کئی گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب گھر مسلمانوں کے تھے۔ مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ رمضان کے آخری دنوں اور عید سے ٹھیک پہلے اس طرح کی کارروائی نے پورے علاقے میں خوف اور بے چینی کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ کئی خاندان ایسے ہیں جن کے سروں سے چھت چھین لی گئی۔ عید کی خوشیاں ماتم میں بدل چکی ہے۔ اس معاملے پر مختلف تنظیموں نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ نارتھ ایسٹ مائنورٹی اسٹوڈنٹ یونین اور گوریا برادری کے کئی رہنماؤں نے اس کارروائی کو غیر انسانی قرار دیا، اور کہا کہ حکومت کو ایسے حساس وقت میں لوگوں کو بے گھر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر واقعی کوئی قانونی مسئلہ تھا تو اس کا حل نکالا جا سکتا تھا، لیکن رمضان اور عید کے موقع پر گھروں کو گرانا انسانیت کے خلاف ہے۔ اب یہ معاملہ آسام میں سیاسی اور سماجی بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر ایسے موقع پر بلڈوزر کارروائی کیوں کی گئی، اور متاثرہ خاندانوں کے لیے کیا انتظام کیا جائے گا۔ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے اب تک اس کارروائی کو قانونی عمل قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ مقامی لوگ انصاف اور باز آباد کاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس معاملے پر حکومت کیا قدم اٹھاتی ہے، اور متاثرہ خاندانوں کو کب انصاف ملتا ہے۔ وہی دوستو، اب اس ویڈیو کی آخری خبر کے تعلق سے بات کریں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمان ملکوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسلمان ملکوں نے ابنائے ہرمز کھولنے میں ہماری مدد کرنی ہوگی، ورنہ اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے اس بیان نے عالمی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ ابنائے ہرمز دنیا کی سب سے اہم سمندری گزارگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی تیل کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اگر یہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا کی معیشت پر پڑ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ اگر اس راستے کو بند کیا گیا یا جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہوئی تو امریکہ اس کے اتحادی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں گے۔ ان کے مطابق مسلم ممالک کو اس معاملے میں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ عالمی تجارت اور توانائی کی سپلائی متاثر نہ ہو۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب مڈل ایسٹ میں
पहले ही कशीदगी बढ़ रही है। अगर मुस्लिम ममालिक इस मामले में बराह रास्त मुदाखलत करता है तो खित्ते में सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम ममालिक वाकई इस मामले में अमेरिका का साथ देगा या फिर यह बयान सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने की एक हिकमत अमली है। दुनिया भर की नजरें अब इसी पर लगी हुई है और आगे क्या कुछ होता है हम आपको पूरी अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम मुस्लिम ममालिक को धमकी दी है कि वो ईरान के खिलाफ हमारे साथ खड़े हो और जिस रास्ते को हुर्मुज़ को बंद किया गया है उसको खुलवाने में तमाम मुस्लिम ममालिक को हमारा साथ देना चाहिए। अगर वो हमारा साथ नहीं देते हैं तो उनको संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर और भी कुछ वायरल खबरें देखी जिसमें आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह ईद का वक्त है और ईद की तैयारियां लोग कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आसाम के अंदर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसे वक्त में कि जब सब लोग ईद की तैयारी में मसरूफ है और लोग अपने घरों में ईद मनाने के लिए तैयार है, ऐसे वक्त में मुसलमानों के घरों को बुलडोज करना आखिरकार किस सियासत का हिस्सा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? आप सब लोग इस ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।